السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم 20 سورت کورس سے سورت نمبر 3 سورت التین اس کی غلطیوں کو درست کریں گے، اور اس کی بار بار مشق کرنے کے بعد ہم اس کو صحیح تجوید کا رول کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں سورت التین۔ تو اب ہے جی تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں۔ تو یہ پہلا ورڈ ہے جی غیر کلکلا، با کو سین کے ساتھ ملائیں گے تو بغیر جنبش کے ساتھ پڑھیں گے، میم کو شمسی حرف کے ساتھ ملائیں گے اور اس کا لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا۔ اس میں جلالت اللہ کا لام ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو یہ اس میں جلالت اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ ہا کو حلق کے نچلے حصے سے اس کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور یہ ہا جو ہے اس کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے۔ تو ہا کو شمسی حرف را کے ساتھ ملائیں گے تو یہ الف لام نہیں پڑھا جائے گا، یہ شمسی حرف کے ساتھ لام تعریف نہیں پڑھا جاتا۔ ہا کو را کے ساتھ اور را کو ساکن حرف ہا کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے۔ تشدید کے بعد اگر ساکن حرف آ جائے تو تشدید اور ساکن دونوں پڑھے جاتے ہیں۔ اگر ساکن حرف تشدید سے پہلے آ جاتا ہے کسی حرف کے ساتھ تو اکثر اوقات ساکن حرف نہیں پڑھا جاتا، صرف ادغام میں واو اور یا سے پہلے نون ساکن آتا ہے، وہاں پہ اس کی صفت برقرار رکھتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو میم کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کی لمبائی 1 الف کے برابر ہے، تو نون کو را کے ساتھ ملائیں گے، یہ شمسی حرف ہے تو اس کا لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ہا یا مدہ ہے تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور میم جب وقف کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گا، اس کے نیچے زیر نہیں پڑھیں گے۔ تو کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلا ورڈ یہ تا، یہ شمسی حرف ہے، اس کے ساتھ جو لام تعریف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، واو کو تا کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ تشدید جو ہے یہ یائے مدہ پر ہے تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے بھی پڑھیں گے، اور نون کے نیچے زیر ہے اس کو جلدی پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے جی؟ وَالتِّینِ، واو کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کو اوپر والا ہونٹ اور نیچے والا ہونٹ دونوں نہیں ملائیں گے، تو یعنی کہ اس کو بغیر ہونٹ ملائے ہم اس کو واو کو ادا کریں گے۔ تو اب اسی طرح یہ واو ہے تو اس کو یہ زا شمسی حرف ہے، اس کے ساتھ جو لام تعریف ہے الف لام یہ رسم الخط ہے، یہ یہاں پہ لکھا گیا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ واو کو زا کے ساتھ اور زا کو یا کے ساتھ جب ہم ملائیں گے تو یہ یائلین ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو نرمی کے ساتھ ہم ادا کریں گے، اور یہ تا واو اس کے ساتھ واو ساکن ہے پیش کے ساتھ تو یہ واو مدہ ہے، اور نون کی جو آواز ہے یہ برقرار رہے گی، نون ساکن ہو جائے گا اور نون کے نیچے زیر نہیں پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے جی؟ والزیتون، والزیتون۔ آگے واو کے اوپر زبر ہے، یہ زبر حرکات میں سے ہے تو اس کو ہم جلدی ادا کریں گے۔ تو آگے یہ واو مدہ آ گیا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اور را کے نیچے زیر ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے۔ یہ دونوں را کے نیچے زیر اور واو کے اوپر زبر، یہ دونوں حرکات میں سے ہے تو ان کو جلدی پڑھیں گے، اور اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَطُورِ۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ ہمارے پاس ہے جی یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو یہ یائے مدہ ہے، اسی طرح یہ بھی یائے مدہ ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یعنی کہ یائے مدہ یہاں پہ دونوں ایک ساتھ اکٹھے آ گئے، اور نون پر وقف ہو جائے گا، نون کی آواز برقرار رہے گی، اور اس کے اوپر جو زبر ہے یہ ختم ہو جائے گا، نون ساکن، اس طرح اس کے اوپر یہ جزم کی علامت آ جائے گی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ سینین۔ آگے واو کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی ادا کریں گے۔ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہا حروف حلقی بھی ہے، اس کو حلق کے نچلے حصے سے ہم ادا کریں گے۔ ذال کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یہ با قمری حرف ہے، اس کے ساتھ جو الف لام لکھا ہوا ہے اس کا لام تعریف پڑھا جائے گا، اور یہ الف اور یہ الف یہ ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ ساکن حرف ہے یہ لام، تو اس کا اصول یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمیں متحرک حرف چاہیے تو وہ یہ ہمارے پاس ذال ہے۔
تو ذال کو ہم لام کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے تو یہ ذال نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہ متشابہ صوت حروف میں سے ہیں، ملتی جلتی آواز والے، تو ان کا فرق رکھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ با اور لام جلدی پڑھیں گے، دال کو ہم اسی طرح یہ قمری حرف دوبارہ پھر یہاں پہ حمزہ آ گیا، حمزہ کے ساتھ یہ لام ہے، لام تعریف اس کا پڑھا جائے گا، یہ الف یہاں پہ رسم الخط ہے، یہاں پہ یہ نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور میم یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر اور نون پر وقف ہو جائے گا، نون ساکن ہو جائے، نون کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ نون کے نیچے زیر نہیں پڑھیں گے، کیسے؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ آگے یہ لام کے اوپر زبر ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے، لام باریک پڑھا جائے گا، قاف او کاف موٹا پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ بھی ہے، اور اس کو دال کے ساتھ ملائیں گے تو یہ حروف قلقلہ ہے، تو اس کو جنبش کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب جنبش کے ساتھ پڑھیں گے تو آواز لوٹ کر آئے گی، تو کیسے پڑھیں گے؟ لقد، لقد۔ آگے خا، اس کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، تو اس کی آواز کا بھی دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حلق کے اوپر والے حصے سے اس کی ادائیگی کی جائے گی مخارج کے طور پر۔ لام کو قاف کے ساتھ ملائیں گے، قاف پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ ہے، اور اس کو جنبش کے ساتھ بھی پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ کا حصہ بھی ہے، تو جب ہم لام کو قاف کے ساتھ ملائیں گے تو اس کو جنبش کے ساتھ پڑھیں گے، آواز لوٹ کر آئے گی۔ اور نون کو ہم لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ الف اور یہ والا الف دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ساکن حرف کے ساتھ ملانا ہے، تو یہ دونوں الف اور یہ الف نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ حمزہ جو ہے یہ قمری حرف ہے، اس کا علامہ تعریف پڑھا جائے گا۔ اور آگے حمزہ کو نون کے ساتھ جب ملائیں گے تو یہ نون کی آواز ناک میں چلی جائے گی، اس کو ناک میں آواز چھپا کر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف اخفاء کا قاعدہ یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے، کیونکہ اگر نون ساکن کے بعد سین حروف اخفاء کا ہے اور سین کے اوپر زبر ہے اور آگے الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، الف خالی ہے تو یہ الف مدہ کا قاعدہ بھی ہے، اور نون کے اوپر زبر ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے۔ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ایک ساتھ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ خلقنا الانسان، آگے فا یہ حروف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ تخلیقی دوسرے کلمے میں آ جائے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں، یہاں پہ مد منفصل کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، اور اس کی لمبائی 2 سے 3 الف کے برابر اس کی لمبائی ہوگی۔ کیسے پڑھیں گے؟ فی احسنی، سین اور نون یہ دونوں جلدی ادا کریں گے، اور یہ غیر قلقلہ ہے، بغیر جنبش کے ساتھ پڑھیں گے۔ آگے تا کو قاف کے ساتھ ملائیں گے تو یہ حروف قلقلہ ہے، جنبش کے ساتھ آواز لوٹ کر آئے گی، اور واو کو یا کے ساتھ جب ہم ملائیں گے تو یہ یائے مدہ ہے، اس کی لمبائی 1 الف کے برابر ہوگی۔ میم کے نیچے 2 زیر نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ وقف ہو جائے گا، تو میم ساکن ہو جائے گا، کیسے؟ تقویم۔ آگے سا کو میم کے ساتھ ملا کر ہم ادا کریں گے تو یہ میم مشدد ہے، تو میم مشدد پر جب بھی تشدید کی علامت، شد کی علامت آتی ہے، میم مشدد ہوتا ہے تو ہمیشہ غنہ کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، تو جب غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، غنہ ہوگا تو لمبائی 1 الف کے برابر، جب اس کے اوپر زبر پڑھیں گے تو اس کو جلدی ادا کریں گے، کیسے؟ ثم۔ آگے را کو ہم جلدی ادا کریں گے، دال کو دال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو دال ساکن ہے تو حروف قلقلہ ہے، جنبش کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کی آواز لوٹ کر آئے گی۔ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے تو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، ہا کے اوپر پیش ہے تو آگے چونکہ واو ساکن نہیں ہے تو لہٰذا اس کو ہم جلدی ادا کریں گے، کیسے؟ رددناہ، رددناہ۔ جب ہم اس کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے ثم رددناہ، اور حمزہ کو سین کے ساتھ ملائیں گے تو یہ غیر قلقلہ ہے، بغیر جنبش کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے۔ فا اور لام کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ دونوں کے اوپر زبر ہے اور دونوں حرکات میں سے ہیں، تو ان کو جلدی پڑھیں گے، کیسے؟ اسفل، اور سین کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے 1 الف کے برابر، فا کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی ادا کریں گے، آگے یائے ساکن نہیں ہے جس طرح یہ اس کے ساتھ ہے، یہ دیکھیں لام کے نیچے زیر ہے، آگے یائے ساکن ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، یہ یائے مدہ ہے۔
اور نون کے اوپر زبر ہے، وقف کریں گے، جب وقف کریں گے تو نون کے اوپر زبر نہیں پڑیں گے، نون ساکن ہو جائے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ سافلین. اب ہم اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، تو آگے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. تو اب اگلی آیت ہے جی، حمزہ کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یہ مشدد حرف ہے، تو ہم اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے. یہ لام 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک بار اس کو ملانے کی صورت میں، دوسرا پھر ہم اس کے اوپر جب زبر پڑھیں گے تو زبر کو پھر ہم آگے لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اور یہ تشدید کے ساتھ ملانے کی صورت میں الف اور یہ الف یہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. آگے یائے مدہ ہے، یائے ساکن سے پہلے زیر ہے یا زیر کے بعد یائے ساکن ہے، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یائے مدہ ہے، اس کی لمبائی 1 الف کے برابر، نون کے اوپر زبر ہے، تو آگے کوئی اور قاعدہ اپلائی نہیں ہو رہا، تو اس کو ہم جلدی ادا کریں گے. ٹھیک ہے جی. کیسے؟ اِلَّا الَّذِينَ، یہ ذال نرمی کے ساتھ ہم پڑھیں گے، اس کو سختی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. آگے حمزہ کے اوپر یہ کھڑی زبر ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے 1 الف کے برابر، اور میم کے اوپر زبر ہے، یہ حرکات میں سے ہے تو اس کو جلدی ادا کریں گے. آگے یہ نون کے اوپر پیش ہے، پیش کے بعد واو ساکن ہے، تو یہ واو مدہ ہے، یہاں پہ اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اس کو اور اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، میم کو جلدی پڑھیں گے. کیسے؟ آمنو، واو عین اور میم تینوں حرکات میں سے ہیں، تو اس کو ہم آدھے الف کے برابر، اس کو عام زبان میں سادہ لفظوں میں اگر ہم سمجھیں تو اس کو ہم جلدی ادا کریں گے، بغیر کھینچے ہم اس کو ادا کریں گے. لام کے اوپر پیش ہے اور لام کو ہم یہ سواد کے ساتھ ملائیں گے تو اس کا یہ لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ سواد شمسی حرف ہے، تو شمسی حرف کے ساتھ لام تعریف اس کا نہیں پڑھا جاتا. تو لام کو سواد کے ساتھ ملائیں گے. یہ الف لام اور یہ واو اور یہ الف، یہ چونکہ خالی ہیں، یہ رسم الخط ہیں، یہ لکھے تو گئے ہیں لیکن پڑھے نہیں جائیں گے. اور سواد کے اوپر کھڑی زبر ہے، سواد کی آواز کا خیال رکھنا ہے، یہاں پہ سین کی آواز پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے جی. سواد کی آواز کے ساتھ ہی پڑھیں گے اور اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے بھی پڑھیں گے. لام کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی ادا کریں گے. ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کی آواز کا خیال رکھیں گے اور اس کو کھینچ کے بھی پڑھیں گے. اور تا کے نیچے زیر ہے تو اس کو جلدی ادا کریں گے. کیسے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فا اور لام کو جلدی پڑھیں گے، ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہ غیر کلکلہ بھی ہے، تو فَلَهُمْ اگر علیحدہ پڑھیں تو فَلَهُمْ، لیکن اگر ہم اس کو ترتیب کے ساتھ، ہم تسلسل کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو میم ساکن کے بعد حرف با اور میم نہیں ہے، تو یہاں پہ اظہار شفوی کا میم ساکن کے قواعد میں سے یہ تیسری قسم ہے، اظہار شفوی. یہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پہ ہم اس کو بغیر گنہ کے ہم اس کو ادا کریں گے. اور آگے حمزہ کو جیم کے ساتھ ملائیں گے تو یہ یہاں سے لے کے یہ آپ نے یہاں تک اس کو ایک ساتھ پڑھنا ہے. تو یہاں پہ جو چیزیں ہیں سمجھنے والی وہ سمجھ کر ہم اس کو پڑھیں گے. حمزہ کو جیم کے ساتھ ملائیں گے تو یہ حروف قلقلہ ہے، تو اس کو جنبش کے ساتھ پڑھیں گے تو آواز لوٹ کر آئے گی. ٹھیک ہے جی. آگے تنوین ہے، تنوین کے بعد غائن حروف ہلکی ہے یا حروف اظہار ہے، تو اس کو ہم جب ہم پڑھیں گے تو ادائیگی کے دوران غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو بغیر گنہ کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے. اور یہ آگے یائے لین بھی ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ زبر کے بعد یا ساکن ہے، اگر زیر آتی تو یائے مدہ آتا. ٹھیک ہے جی. اب زبر ہے تو یہ یائے لین ہے، را کے اوپر پیش ہے تو اس کو جلدی ادا کریں گے. اب ان سب کو اکٹھا پڑھیں گے. کیسے؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ. آگے میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے، غیر کلکلہ ہے، نون کے اوپر پیش ہے، آگے واو ساکن ہے تو یہ واو مدہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اب یہ دیکھیں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم نہیں ہے، تو یہاں بھی اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے. جس طرح یہ دیکھیں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم نہیں ہے، اسی طرح میم ساکن کے بعد حرف با اور میم نہیں ہے، تو یہاں بھی اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے. اور یہاں پہ وقف ہو جائے گا، نون کے نیچے 2 زیر نہیں پڑھیں گے. یہ نہیں ہے کہ ایک پڑھیں گے، نہیں، دونوں ہی نہیں پڑھیں گے، صرف نون کی آواز آئے گی، نون ساکن ہو جائے گا. پڑھیں گے ممنون، ممنون. آگے پڑھیں گے جی. فا کے اوپر زبر ہے جی،
تو اس کو جلدی ادا کریں گے. میم کے اوپر زبر ہے لیکن آگے الف ہے. اس کے ساتھ یہ دیکھیں فا کے اوپر زبر ہے, آگے الف نہیں ہے. اگر الف آ جاتا تو فا کو کھینچ کے پڑھنا تھا, پھر الف مدہ بنتا. لیکن اب چونکہ اس کے ساتھ الف نہیں ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے. میم کے اوپر زبر ہے اور آگے الف ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ فما فما. یا کے اوپر پیش ہے, اس کو جلدی ادا کریں گے. کاف کو ذال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے, ذال کی آواز کا خیال رکھنا ہے. با کے اوپر پیش ہے اور کاف کے اوپر زبر ہے. با اور کاف دونوں جلدی ادا کریں گے. کیسے؟ یکذبوک یکذبوک. با کو عین کے ساتھ, اس کو غیر قلقلہ ہے, عین کی آواز کا خیال رکھنا ہے. دال کے اوپر پیش ہے, اس کو جلدی ادا کریں گے. کیسے؟ بعدو. با کو دال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یہ شمسی حرف ہے, اس کا لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا, یہ الف لام نہیں پڑھیں گے. با کو دال کے ساتھ ملائیں گے اور جب دال پڑھیں گے تو اس کو چھوڑ نہیں دیں گے کیونکہ آگے یائے مدہ ہے, یا ساکن بھی ساتھ اٹیچ کرنا ہے تو اس کو یائے مدہ کہیں گے. ایک الف کے برابر لمبائی ہوگی. نون کے اوپر جب وقف کریں گے, رکیں گے, ٹھہریں گے تو نون کے نیچے زیر نہیں پڑیں گے, نون ساکن ہو جائے گا. اس طرح اس شکل میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, کیسے پڑھیں گے؟ بالدین. اب آخری آیت کی طرف چلتے ہیں جی. حمزہ کے اوپر زبر ہے, اس کو جلدی ادا کریں گے. لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو یہ یائے لین ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں زیر کے بعد یا ساکن ہے تو یہ یائے مدہ, اور یہ زبر کے بعد یا ساکن ہے تو یہ یائے لین. ٹھیک ہے جی. سین کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ لام شمسی حرف ہے, اس کا لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا. اور ایک اور چیز یہاں پہ اٹیچ ہو گئی ہے کیونکہ یہ اس میں جلالت اللہ کا لام ہے, اس سے پہلے زبر آ گیا تو اس میں جلالت اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا. اب یہاں پہ ہا کے اوپر پیش ہے, اس کو جلدی پڑھیں گے اور لام کی لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی. کیسے پڑھیں گے؟ الیس اللہ. با کے نیچے زیر ہے, اس کو جلدی پڑھیں گے. حمزہ ہے, حمزہ کو ہا کے ساتھ ملائیں گے, اس کی آواز کا خیال رکھنا ہے. تو کاف کے اوپر زبر ہے, یہ کاف باریک پڑھا جائے گا, دو نقطوں والا کاف موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کاف باریک پڑھا جاتا ہے, یہ حروف مستعفلہ میں سے ہے. میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے, یہ اس کا لام تعریف پڑھا جائے گا کیونکہ ہا قمری حرف ہے تو اس کا لام تعریف پڑھا جاتا ہے, اور یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. یہاں پہ ہا کے اوپر زبر ہے, اس کی آواز کا خیال رکھنا ہے. اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے بھی پڑھیں گے. کاف کے نیچے زیر ہے تو یہ کاف باریک پڑھا جائے گا اور جلدی بھی پڑھا جائے گا. میم کے نیچے زیر آگے یا ساکن ہے تو اس کی لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی, اس کو یائے مدہ کہتے ہیں. نون پر وقف کریں گے, وقف کی صورت میں نون کے اوپر زبر نہیں پڑھیں گے, نون ساکن ہو جائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. اب اس کی دہرائی کرتے ہیں, تو سٹارٹ سے اس کی دہرائی کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. امید ہے کہ آپ نے اس کی غلطیوں کو سمجھ لیا ہوگا, اس کے الفاظ کو, اس کے تجوید کو, رول کو آپ نے سمجھ لیا ہے اور آپ کو اپنی غلطیوں کا اندازہ بھی ہو گیا ہوگا. تو آپ نے اس کو
اسی طریقے کے ساتھ آپ نے اس کی بار بار ریڈنگ کرنی ہے، بار بار آپ اس کی مشق کریں گے اور اس کے اصول کو فالو کر کے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی غلطیاں نہیں آئیں گی۔ تو دعا میں یاد رکھیے، جو دوست آپ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر دیں، کمنٹ بھی کر لیں اور اس کا فیڈ بیک دیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔